الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد. الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى في أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا. میرے بھائیوں، اداروں کی بنیاد اخلاص پر اٹھائی جاتی ہے. تقابل میں ادارے قائم نہ کریں، انشقاق در انشقاق. ایک ادارہ ٹوٹتا ہے، کئی ادارے بنتے ہیں. پھر محاذ آرائیاں، جتھا بندیاں. ایسے ادارے کبھی امت کے حق میں مفید نہیں بن سکتے. پوری دنیا کی پہلی یونیورسٹی قائم کرنے والی ایک عظیم بہن ہے فاطمہ فہریہ رحمۃ اللہ علیہا. فاس شہر میں جامع قروین نام کی یونیورسٹی قائم کی، تاریخ کی پہلی یونیورسٹی. اس بندی کو اپنے والد سے میراث میں کچھ روپیہ ملا اور اس نے عزم کر لیا کہ مجھے ایسی مسجد بنانا ہے کہ جس میں تعلیم کا نظام بھی چلتا ہو. ابن رشد وہاں سے پڑھے ہیں، ابن خلدون وہاں سے پڑھے ہیں، یہودی سائنسدان اس مسجد سے پڑھے ہیں. فاطمہ فہریہ جب تک وہ مدرسے کی تعمیر چلتی رہی، اس وقت تک وہ بندی روزہ رکھتی رہی. کئی سو سال گزر چکے ہیں اور وہ یونیورسٹی آج بھی فعال ہے. مکہ مکرمہ میں ہے. سولۃ النساء بیگم کی قائم کی ہوئی بڑا عظیم ادارہ مدرسہ سولتیہ. سولۃ النساء بیگم سادے سیدھے گھرانے کی تھی. ان کا نکاح بنگال کے رئیس اور نواب سے ہوا. حج کے لیے حاضر ہوئی. حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس بخاری میں بیٹھی. کچھ ولولے پیدا ہوئے. حضرت ہی سے مشورہ کیا، ہم کوئی کار خیر یہاں پر مکہ مکرمہ میں کرنا چاہتے ہیں، پانی کا انتظام کر دیں. لوگ پریشان ہیں پانی کی قلت سے. سعودیہ کا وہ زمانہ جب تک سعودی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی. مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے فرمایا، کنویں کھدانے پانی پلانے سے بڑی ضرورت ہے اہل مکہ کے لیے مدرسہ قائم کیا جائے. سولۃ النساء بیگم رحمۃ اللہ علیہا نے مدرسہ قائم کیا. حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے خود نام رکھا سولتیہ. تعجب ہوتا ہے سوچ کر اس ایک چھوٹے سے ادارے سے علماء قراء، اس چھوٹے سے ادارے میں تبلیغ کے مشورے، تزکیے کا اجتماع، حج کے مسائل کی رہبری. کام کی مقدار دیکھیے، قبولیت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے. ہمارے اکابر میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دارالعلوم کراچی کی بنیاد رکھنا چاہا، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی ایک خاتون نے ایک زمین وقف کر دیا. حضرت نے پورے پاکستان میں مدرسے کا اعلان کر دیا.
بڑے بڑے اہل دل، اہل سیاست افتتاحی مجلس میں شریک ہو رہے تھے۔ ایک رات پہلے کہہ دیا اس خاتون نے، لوگوں کے اکسانے، غلط فہمیاں پیدا کرنے کے بعد، کہ میں یہ زمین مدرسے کے لیے نہیں دے رہی ہوں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے کی تاسیس اور بنیاد رکھنے، سنگ بنیاد کے جلسے کو اصلاح معاشرہ کے جلسے میں بدل دیا۔ کیسی چھریاں چلتی ہیں دل پر، کیسے دل ٹوٹتا ہے ایسے موقع پر۔ حضرت نے فرمایا بھائی، ہم انتشار سے کام کی شروعات کرنا نہیں چاہتے۔ میرے بھائیوں، مدارس کی بنیاد رکھتے ہوئے پہلے اپنے دل کے قبلے کو درست کیجیے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اس واقعے کو پڑھنا چاہیے۔ بانیان نے اپنی گاڑھی کمائی، نہایت ستھرا مال کیسے پیش کیا۔ اراکین شورا متعین کیے، ارباب دل، ارباب علم کی حقیقی سرپرستی لی۔ بقول مفتی سبیل صاحب وانم باڑی دامت برکاتہم کے، سرپرستی کہاں ہے، زبردستی ہے۔ سالانہ جلسے میں، پوسٹروں میں کسی اللہ والے کا نام لکھ دیا، باقی کسی تعلیماتی نظام میں، مالیاتی نظام میں کم از کم انتشار کے وقت اس سرپرست کی سادسی کے لیے راضی نہیں ہے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ دل پر نقش کر لینے کے قابل ہے۔ حضرت فرماتے تھے بھائی، مدرسہ کھولا ہے، دکان نہیں کھولی ہے کہ باہر صورت چلانا ہی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بعض مقامی لوگوں نے بیجا اصرار کیا، بعض مسائل میں ادارے کی روح ختم کر دینے والی باتیں۔ حضرت گنگوہی نے فرمایا بھائی، کام تو اصول صحیحہ سے ہوگا، جب تک صحیح اصول سے چلا سکیں گے چلائیں گے، جب نہیں چلا پائیں گے ادارہ بند کر دیں گے۔ اللہ کے یہاں ادارہ نہ چلانے پر گرفت نہیں ہوگی، لیکن غلط طریقے سے چلانے پر ضرور گرفت ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہم موطا امام مالک کو کعبۃ اللہ پر لگا دیں گے، آویزاں کر دیں گے، سلطنت میں کوئی اجتہاد نہ چلے سوائے موطا امام مالک کے۔ امام مالک نے فرمایا نہیں، ما کان للہ بقیہ، جو اجتہاد جتنا اللہ کے لیے ہوگا وہ اتنا باقی رہے گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مالک کے اجتہاد کو پورے عالم اسلام پر مسلط کرنے کی۔ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا کرتے تھے، دین کے کام کرنے والوں کو رفیق بننا چاہیے۔ جنازہ اٹھانے والے دو ہوں، تیسرا آ جائے، آدمی خوش ہوتا ہے کہ جنازہ اٹھانے میں اس نے ہماری مدد کر دی۔ اور ادارے کھل جائیں، معاون بننا چاہیے، معاند نہیں بننا چاہیے۔ امتحان ہوتا ہے آدمی کے اخلاص کا۔ اخلص العمل فإن الناقد بصیر، اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کر، پرکھنے والا بہت گہری نظر رکھنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، نظامت کی ذمہ داری ہے، ادارے کے چلانے کی ذمہ داری ہے۔ وقت دیجیے، خیانت مت کیجیے۔ ایک ایک مسئلے کو وقت دینا پڑتا ہے، ایک ایک تعلیم اور مالیات کے جزئیے پر غور کرنا پڑتا ہے۔
ایک ایک طالبہ، ایک ایک طالب علم کے مسائل، اس کے گھرانے پر غور کرنا پڑتا ہے۔ جتنی شکر ڈالیں گے اتنی میٹھاس آئے گی، جتنا وقت دیں گے اتنے اداروں کی پرورش ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے میں مدرسہ بھی چلاؤں، کاروبار بھی چلاؤں، مدرسہ بھی چلاؤں، تبلیغ کے تقاضے بھی پورے کروں، تنظیموں کی صدارت بھی نبھاؤں، حق تلفی ہوگی، ظلم ہوگا۔ اعطِ کل ذی حق حقہ، بہت اللہ سے ڈرنے کا مقام ہے۔ ایک ناظم صاحب گئے ایک عارف باللہ ہستی کے پاس، حضرت میں ادارے کا ناظم ہوں، نصیحت فرما دیجئے۔ اس شخص نے ایک جملہ کہا، مجھے وہ بڑی بڑی کتابوں پر بھاری لگتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بچوں کے وقت اور امت کے مال میں خیانت نہ کرنا، بچوں کے وقت اور امت کے مال میں خیانت نہ کرنا۔ حضرت عمر کو غم ہے، اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جاتا ہے، عمر کی گردن اللہ کے یہاں پکڑی جائے گی۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فیض العلوم تشریف لاتے، فرماتے بھائی سردی کا موسم آ رہا ہے، بچوں کے پاس دیکھ لو سردی کا سامان ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی بچے کی چادر رات میں ہٹ گئی اور وہ ٹھٹرتے ہوئے سو گیا، ابرار الحق کی گردن پکڑی جائے گی روز محشر۔ عہدے داری کا شوق نہیں، ذمہ داری کا غم۔ اللہ غریق رحمت فرمائے۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بارہا فرماتے ہوئے سنا، میں ٹوہ میں نہیں رہتا اپنے اساتذہ کے، کیونکہ میں جانتا ہوں الناس علی دین ملوکہم، میرا جیسا اللہ سے تعلق ہوگا میرے ماتحتوں کا بھی اللہ سے ویسے ہی تعلق ہوگا۔ میں اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ رات کے 2 بجے آتے سفر سے، 1 بجے آتے سفر سے، فجر کی نماز میں ذکر کی مجلس، عصر کی نماز میں نصیحت کی مجلس، سالہ سال کبھی کوئی ناغہ نہیں ہے۔ نظامت سنبھال رہے ہیں، وقت دیجیے۔ مثالی مدارس کو دیکھیے۔ عام طور پر ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے جیسے پڑھا تھا ویسے ہی پڑھائیں گے، جیسے ہماری ساس نے برتاؤ کیا تھا ہم بھی اپنی بہو کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے، ہمارے اساتذہ نے ہماری پٹائی جیسے کی تھی میں بھی تادیب کا وہی طریقہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اپناؤں گا۔ یہ نہیں ہے کام کرنے کا طریقہ۔ آپ اپنے عملے کو لے کر، ٹرسٹیوں کو لے کر، اسٹاف کو لے کر معیاری مدارس کا سفر کیجیے، مثالی اداروں کا سفر کیجیے۔ خیر کسی کے یہاں تا ابد منحصر نہیں ہے۔ بہت سے نئے لوگوں کے پاس وہ محاسن ہوتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس صفائی کا نظام بہت نرالا ہوتا ہے، کسی کے یہاں کھانے کا نظام بہت سلیقے والا ہوتا ہے، کسی کے پاس اپنے کام کی توسیع اور اپنے کام کے دائرہ کار کو بڑھانے کا بڑا ہنر ہوتا ہے۔ ایک مثال ہے بنگلور کی، لولو باجی رحمۃ اللہ علیہ، اصلاح البنات کا ادارہ، دعوت و تبلیغ، اور حضرت مولانا منیر صاحب کالینہ رحمۃ اللہ علیہ سے رابطے کا تعلق، اصلاح کا تعلق رکھنے والا اس خاتون نے اپنی زندگی میں 1200 مکاتب قائم کیے، بنگلور سے لے کر کشمیر تک۔ جو بیٹی بھی پڑھے گی 40 دن، 4 مہینے، 3 سال ضرور 2.5 گھنٹے کا مکتب چلانا ہی ہے۔ خیر امت میں بٹا ہوا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا فرماتے تھے، چلو پھرو تو نظر آئے گا کہ امت کے کس طبقے میں
کس ملک اور کس علاقے میں صحابہ کی کون سی خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ملیشیا میں مسجدوں کے نیچے کمرے بنے ہوئے ہیں، کسی کا نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا شادی کورس مکمل نہ ہو جائے۔ کیرلا میں، سری لنکا میں مسجدوں میں فہرست بنی ہوئی ہے، بیواؤں کی، یتیموں کی، راشن کے مستحقوں کی، اسی کے مطابق امداد کی جاتی ہے۔ قطر میں مسجدوں کے بازو بڑی بڑی لائبریریاں، کھیل کود کے میدان بنے ہوئے ہیں۔ ترکی میں مسجدوں سے لگے ہوئے بچوں کے کھلونے، چھوٹے بچوں کے بہلنے کی جگہیں، اس لیے کہ اگر بچوں کی آواز نہیں سنائی دے گی تو بوڑھوں کے مرنے کے بعد نمازی نہیں ملیں گے۔ بڑا خیر ہے امت کے اندر، بڑا خیر ہے امت کے اندر۔ وانم باڑی کا علاقہ، بھٹکل کا علاقہ، بعض محلوں میں الیکشن ہی نہیں ہوتا، بستی کے ذمہ دار حضرات، علماء کرام نامزد کر کے پیش کر دیتے ہیں، کونسلر ہم نے بستی کا طے کر دیا، آپ اپنے الیکشن کے اخراجات ضائع نہ کریں۔ 2 پوشن کے مکان میں 4-4 ہزار لوگوں کو عالمی سطح پر آن لائن پڑھانے والے ادارے اب بھی موجود ہیں۔ ایسے کاؤنسلنگ سینٹر گودھرا گجرات میں ہیں جہاں غیر مسلم اپنے مسائل حل کروانے کے لیے آتے ہیں۔ ایسی بہنیں ہیں جو مرتد ہونے والی بیٹیوں کے واقعات سن کر ان بہنوں سے ربط کر کے، دوستی بنا کر، اپنے یہاں بلا کر 2-3 دن قیام کروا کے اس بہن کو آمادہ کرتی ہے کہ غیر مسلم سے نکاح نہ کریں۔ ایسی مائیں ہیں جو گاؤں دیہات میں جاتی ہیں، دن بھر محنت کرتی ہیں، طہارت کے مسائل۔ ایسی مائیں موجود ہیں جنازے نہلا کر بے دینوں کے پورے خاندان کا دل جیت لیا۔ مثالی ادارے دیکھیے، اپنے تجربے کو حرف آخر نہ سمجھیے۔ بے پردگی کے ساتھ کوئی دین کا کام نہیں ہوگا، نامحرموں کے ساتھ اختلاط کرتے ہوئے کوئی کام نہیں ہوگا۔ تربیت الفاضلات کا سب سے پہلا اجلاس تھا ٹولی چوکی میں، مدرسہ اصلاح البنات میں۔ حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم نے پہلے اجلاس میں فرمایا تھا، اگر ہم نے اپنے مدرسوں میں پردے کے پورے باقاعدہ نظام کو زندہ نہیں کیا، پردہ ناظم صاحب سے، ناظم صاحب کے بیٹے بیٹیوں سے، پردہ پڑھانے والوں سے، پردہ کمیٹی سے، پردہ پکانے والی سے، پردہ سرپرستوں سے اگر ہم نے قائم نہیں کیا تو جیسے آشرموں سے بے حیائی کے واقعات، بدکاری کے حوادث پیش آنے لگ گئے، ویسے مدرسوں سے بھی پیش آنے لگ جائیں گے۔ وہ روایت نہیں بھولنا چاہیے۔ ذم الہوا میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اگر مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، یحییٰ بن زکریا نبی اور نبی کے بیٹے بھی تنہا جمع ہو جائیں تو تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ بڑے محدث عالم حضرت مولانا لطیف الرحمن بہرائچی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، فون پر نامحرم خاتون سے بات کرنا ایک طرح کی خلوت کے حکم میں ہے۔ روحانی حالت کتنی بگڑ جائے گی، بدتمیزی کی انتہا ہے۔ ایک آدمی، ایک بہن، ایک بیٹی میرے پاس اللہ کے لیے آ رہی ہے اور میں اس سے ہوس کی تکمیل کے لیے تعلق رکھوں۔ عمارتیں ایسی بننی چاہیے جہاں کسی قسم کی بے حیائی کا امکان نہ ہو۔ دیکھنا پڑتا ہے الگ الگ علاقوں میں
دھوپ ملے جسم کو جو حرارت ملنی چاہیے وٹامن ڈی کے اعتبار سے، اس میں کوئی کمی نہیں آنا چاہیے۔ بڑھتی عمر میں صحیح غذا صحیح فضا کا نہ ملنا کمزور ماں بنائے گا، اور کمزور ماں صحت مند نسل کا ذریعہ کبھی نہیں بن سکتی ہے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسے میں گئے، وہاں پر پکانے والی خالماں نے آ کر سلام کیا۔ حضرت نے فرمایا بھائی خالماں سے پردہ کب ختم ہو گیا؟ لوگ بڑوں کے پاس اپنے محاسن سنانے کے لیے جاتے ہیں، مناقب سنانے کے لیے جاتے ہیں، معائب سنانے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ تدریب الفنون، تدریب المعلمین کی مجلس منعقد ہونی چاہیے۔ نحو پڑھانے کے تجربات، نورانی قاعدہ پڑھانے کے تجربات، بخاری تو بہت بڑی چیز ہے، دنیا کے اندر کیسے کیسے تجربے ہو رہے ہیں، اور ہم نے اپنے اور اپنے معلمین اور معلمات کے لیے تدریب اور تمرین ٹریننگ کا انتظام ہی نہیں کیا۔ اسکول کالج کے نظام میں ٹیچر ٹریننگ کے بغیر پڑھانے کے لیے نہیں بٹھایا جاتا، اور ہمارے پاس فراغت کے بعد 1 گھنٹہ بھی اصول تدریس پر بات کیے بغیر پڑھانے کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے۔ نفسیات ہم نے کب پڑھائی؟ ہر عمر کے مرحلے میں الگ الگ ذہن کے دریچے کھلتے ہیں، ہم نے کب بتلایا؟ مار پیٹ کے شرمناک واقعات پیش آتے ہیں، طلباء کی قدر کیجیے، طالبات کی قدر کیجیے۔ غور کرنے کا پہلو ہے، ہمارے ملکوں میں الگ وجوہات سے، یورپ میں خدا بیزاری انسان بیزاری کی وجہ سے شادیاں ہی نہیں ہوتی ہیں، اگر شادی ہو رہی ہے تاخیر سے، بانجھ پن بڑھتا جا رہا ہے، گلی گلی IVF کی دکان کھل چکی ہے، بیبی ٹیسٹ ٹیوب کے مسئلے چھوٹے سے گاؤں میں بھی پوچھے جانے لگے ہیں، بانجھ پن بڑھ رہا ہے، حکومت اعلان کر رہی ہے بچہ پیدا کرو ہم وظیفے دیں گے۔ آندھرا کی حکومت نے اعلان کیا، کیرلا کی حکومت نے اعلان کیا، سرکاری چھوٹے بچوں کے اسکول بند ہو رہے ہیں، حکومتیں پریشان ہیں۔ چائنا، جاپان وغیرہ میں حکومتیں، لندن میں حکومتیں انتظام کر رہی ہیں بوڑھوں کی تنہائیاں ختم کرنے کا۔ ایسی کوئی پالیسیاں بن جائیں کہ بوڑھوں اور بوڑھیوں کا اکیلا پن ختم ہو، ان کے یہاں کوئی پوترے نہیں ہیں، کوئی نواسے نہیں ہیں۔ ایسے زمانے میں میرے پاس پڑھنے کے لیے بچے آتے ہوں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے معلم کو اندازہ نہیں ہے، ہمارے ناظم کو وہ شعور نہیں ہے، کس گاؤں، کس خاندان، کس برادری، کس بستی، کن ٹوٹے ہوئے حالات میں یہ طالب علم پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ استاد بننا ہے، زید بن حارثہ کے استاد کی طرح بنو۔ چچا آ گئے، والد آ گئے لینے کے لیے، لیکن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے لیے تیار نہیں۔ دلی تعلق کا نام تدریس ہے، مزاج نبوت منتقل کرنے کا نام تدریس ہے۔ مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں مزاج نبوت کی منتقلی کا نام تدریس ہے۔ نصاب کی تکمیل ہو رہی ہے، شخصیت کی تعمیر نہیں ہو رہی ہے۔ نورانی قاعدہ مکمل ہو رہا ہے، زندگیاں نورانی کب بنیں گی؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ مردوں اور لڑکیوں، لڑکوں اور لڑکیوں کا نصاب و نظام بعینی ہی ایک ہی بنا دیا جائے۔ جو ابواب جتنا زور دے کر لڑکوں کو پڑھایا گیا،
جو شروحات دیکھ کر وہی شروحات وہی مضامین لڑکیوں کو پڑھائے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں ظلم ہے، کالجوں میں بھی ہو رہا ہے، مدرسوں میں بھی ہو رہا ہے، جب دونوں کا جسم الگ، جذبات الگ، ذمہ داری کا میدان الگ، دونوں کو پڑھایا جانے والا میٹیریل بھی الگ ہونا چاہیے۔ وہ ابواب جو معاشرت سے متعلق ہے اس پر زیادہ زور دیا جانا چاہیے بیٹیوں کو پڑھاتے ہوئے۔ قرات خلف الامام پر، رفع یدین پر زور دیا گیا، کتاب البر والصلہ پر، کتاب الرقاق پر زور اگر ایسا نہیں دیا گیا، حدیث افک کو اس گہرائی سے نہیں پڑھایا گیا، جو اعتراضات دشمنان اسلام نے کتاب الجہاد پر کیا، تعدد ازواج پر کیا، نظام غلامی پر کیا، اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے ہوئے وہ پہلو سامنے نہیں رکھے ہیں تو واقعتاً ان کے صنفی فرق کی ہم نے رعایت نہیں کی ہے۔ یوٹیوب کا ایک ایک کلپ، غامدی کا ایک ایک بیان، انجینئر علی مرزا کا ایک ایک جملہ شبہ تو پیدا کر دے گا، لیکن ہماری تدریس ان کی تسکین کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ شہوات اور شبہات آدمی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ سیمنٹ نرم ہوئے بغیر اینٹ کو جوڑ نہیں سکتی ہے۔ اخلاق کی نرمی کے بغیر، تواضع اور ایثار کے بغیر اتحاد کبھی قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کیا تناؤ ہے عملے میں، ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کیوں نہیں ہے پڑھانے والوں کو؟ حدود اختلاف تو واقعتاً علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھنا چاہیے۔ انتظامی اختلاف تھا، دارالعلوم دیوبند سے علیحدہ ہوئے، لوگوں نے کہا حضرت یہیں پر آپ ادارہ قائم کیجئے، طلبہ پڑھنے آ جائیں گے۔ حضرت کشمیری نے فرمایا بھائی میں دارالعلوم کے مقابل نہیں ہونا چاہتا، میں دارالعلوم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ گجرات والوں نے، ڈابھیل کے ذمہ داروں نے، مجلس علمی کے ذمہ داروں نے آ کر درخواست کی، تب حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند سے دور اتنے صوبے کا انتخاب کیا کہ جہاں پر ہونے والی سرگرمیوں کا اثر دارالعلوم دیوبند پر نہ ہو۔ اتنے بے لوث لوگ تھے، اتنے بے غرض تھے، اور اتنے دشمنوں کے ورغلانے پر، اکسانے پر نہ بہکنے والے، اپنی نیت کے نہ بگاڑنے والے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنے والے، نفس کو دشمن سمجھتے تھے کسی اور کو نہیں، اپنے شیطان کو دشمن سمجھتے تھے کسی اور کو نہیں۔ حدود اختلاف نایاب جنس ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مولوی ہدایہ کے ایک صفحے میں پڑھتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی رائے الگ، امام ابو یوسف کی رائے الگ، امام محمد کی الگ، کہیں زفر کی الگ، کہیں حسن بن زیاد کی الگ، بتا دو۔ کہیں پر امام ابو حنیفہ نے غیبت کی مجلس قائم کی، بتا دو۔ شاگرد نے محاذ آرائی کی، استاد کے خلاف تحقیر کا کوئی رویہ کیا، اپنے معاصر ساتھی کے خلاف۔ صفات کا مذاکرہ اپنے عملے کے درمیان ہمیشہ کی ضرورت ہے۔ نفس و شیطان کی مکاریوں سے کوئی محفوظ نہیں، کسی لمحے میں اپنے شیخ سے مستغنی نہیں ہے۔ خلافت اور فراغت یہ آدمی کے لیے طب کی سند ہوتی ہے، صحت مندی کی سند نہیں ہوتی ہے۔ اس بات کی سند ہوتی ہے کہ آپ علاج کر سکتے ہیں، اس بات کی سند نہیں ہوتی ہے کہ آپ صحت مند ہیں۔ ضرورت ہے مفتی شفیع صاحب کو اپنے گھرانے کے ساتھ حضرت تھانوی کی خدمت میں جانے کی، ضرورت ہے سید سلیمان ندوی کو۔ میرے بھائی
سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ وقت نہیں ہے، اور وہی جواب ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے کہا تھا۔ جب تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ ابا جی وقت نہیں ملا فلاں کام کے لیے، مفتی صاحب نے فرمایا بیٹا یہ مت کہو وقت نہیں ملا، یہ کہو اہمیت نہیں دی۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جیسے بھینس دودھ چور ہوتی ہے ویسے ہی نفس بھی وقت چور ہوتا ہے۔ دودھ جب نکالا جانے لگے تو بھینس دودھ روک لیتی ہے اپنے بچے کو پلانے کے لیے، دودھ نکالنے والا اس کے بچے کو نزدیک کرتا ہے، وہ اپنا دودھ چھوڑ دیتی ہے، فوراً اس کے بچے کو ہٹا کر پھر وہ اپنے لیے دودھ نکال لیتا ہے۔ نفس بھی یہی کہتا ہے میں بہت تھک گیا، اب میرے پاس معمولات کے لیے وقت نہیں، مطالعے کے لیے وقت نہیں۔ تھکے ہوئے ہونے کی حالت میں فون کو جتنا وقت دیا، اگر یہ انسانیت اپنے رشتوں کو وقت دے، اپنی تلاوت و ذکر کو وقت دے، اپنے بیوی بچوں کو وقت دے تو ولایت کے اونچے مقامات پر پہنچ جائیں، صلہ رحمی کے اونچے مقامات پر پہنچ جائیں۔ میرے بھائیوں ارادہ کر کے جانا ہے، نظام بنا کر جانا ہے۔ مولانا عبد القوی صاحب فرماتے ہیں چھوٹوں کو سیکھنا ہے چھوٹا بننے کی سنتیں، بڑوں کو سیکھنا ہے بڑا بننے کی سنتیں۔ ایک واقعے سے اندازہ ہوگا، ہمارے تبلیغی اکابر میں ایک عظیم ہستی تھی حضرت مولانا سلیمان صاحب جھانجی رحمۃ اللہ علیہ، بہت خدمت کی انہوں نے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان کے بعد کم عمر ساتھی ملے، کم عمر ساتھیوں کی ماتحتی میں رہے، ان کو چھٹی لینے کے لیے جانا تھا، وہ گئے اپنے امیر کے پاس، کم عمر امیر، ان کی گود میں پرورش پانے والا، دو زانو بیٹھے اور کہا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں اجازت دے دیجئے۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ میرے استاد حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے پوچھا حضرت آپ کو کیا ضرورت تھی اس کم عمر امیر کے پاس اتنا تواضع کے ساتھ گھٹنوں کے مرض میں بیٹھنے کی؟ اطلاع دے دیتے گھر چلے جاتے۔ سلیمان جھانجی رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹا جب ہمیں ضرورت تھی ان کے بڑوں نے ہمیں سنبھالا، جب ان کو ضرورت ہے ہماری ہم ان کو سنبھالیں گے۔ جب ہمیں ضرورت تھی ان کے بڑوں نے ہمیں سنبھالا، جب ان کو ضرورت ہے ہم ان کے چھوٹوں کو سنبھالیں گے۔ شریعت کا علم کتابوں سے مل جاتا ہے، تربیت کا علم صحبت کے بغیر نہیں ملتا ہے۔ آپ اس خود فریبی میں مت رہیے، کام بکھر جائے گا آپ کا، ٹوٹ جائیں گے ادارے، مکان بھی ٹوٹے گا، دکان بھی ٹوٹے گی، مدرسہ بھی بے اصولی سے چلے گا، گھریلو نظام بھی، کڑیاں کمزور ہو جائیں گی تربیت کا علم نہ لینے کی وجہ سے۔ میرے استاد مفتی سبی اختر صاحب دامت برکاتہم نے سنایا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک ہجرت فرما رہے تھے، بروڑا کا اجتماع تھا، سارے خلفاء جمع ہوئے، مجمع رخصت کرنے کے لیے آیا، رونا دھونا چل رہا تھا، رقت کا ماحول تھا۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا ارے بھائی چپ کرو اپنا رونا دھونا، یہ بتاؤ میرے بات کیسے کام کرو گے، میرے بات کیسے کام کرو گے یہ بتاؤ۔ مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا، کھڑے ہو گئے حضرت کے خلیفہ مولانا منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے کھڑے ہو کر فرمایا حضرت بے فکر ہو جائیے، آپ مفتی محمود حسن کو ہم اپنا بڑا بھائی بنا کر ان کی ماتحتی میں کام کریں گے۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ نے ایک آہ بھری اور یہ فرمایا اے اللہ آپ کا شکر ہے
میری تربیت سے اتنا تو ہوا کہ میرے ساتھی کسی کی ماتحتی میں کام کر سکتے ہیں۔ اتنے اچھے نہ بنو کہ دنیا خراب نظر آنے لگے۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے کشف قبور اصل نہیں ہے، کشف عیوب اصل ہے۔ علم غیب کیا کرے گا، علم عیب سے ترقی ہوگی۔ خواتین اور مردوں کا نصاب کا فرق ہونا چاہیے، ابواب کا انتخاب الگ ہونا چاہیے۔ بننے کے زمانے کی کمزوری فراغت کے بعد آسانی سے ختم نہیں ہوگی، بننے کے زمانے کا نقص بننے کے زمانے کے بعد آسانی سے تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ پڑھنے کے زمانے میں اردو کا املا درست نہیں ہوا، پڑھنے کے زمانے میں پڑھانے والے نے پڑھایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، حمزہ وصل اور قطعی کا فرق نہیں ہے، پوری زندگی مع اسمہ ہی پڑھتا رہا۔ ہماری غلطی بھی جڑ پکڑ لے گی اور ہماری چھوڑی ہوئی کمزوری بھی جڑ پکڑ لے گی۔ سب سے بڑا کرپشن ہے دودھ میں پانی ملانے والے سے زیادہ بنائے جانے والے پلوں میں سیمنٹ اور ریتی کے ملانے میں خیانت سے بڑی خیانت ہے نسلوں کو ان کے تعلیمی دور کے جس مرحلے میں جو چیز دی جانی چاہیے وہ نہیں دی گئی۔ افتاء ہو گیا، زکوٰۃ کا حساب کرنا نہیں آتا، کتاب الحیض والنفاس بخاری تک مکمل ہو گئی لیکن مخصوص مسائل کا جواب دینے والے نہیں، حج اور عمرے پر جانے والوں کی تربیت کرنے والے نہیں، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب الحضانت کی نزاکتوں کو جاننے والے نہیں۔ سند کے غم سے زیادہ صلاحیت کا غم پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صلاحیت کی فکر آ جائے، صلاحیت میں آدمی اپنے آپ کو تولنے لگ جائے سند کے مقابلے میں۔ موسمی دین ہر موقع کے اعتبار سے جو دیا جانا چاہیے، محرم کے مہینے میں محرم سے متعلق، سفر کے مہینے میں سفر سے متعلق۔ سیرت کی کوئی کتاب پورے درس نظامی میں مکمل ہی نہیں ہوئی، عقیدہ دور جدید کے فتن کی روشنی میں پڑھایا ہی نہیں گیا۔ اسلام کے قلعے کیسے بن سکتے ہیں یہ مدرسے جب قلعے میں فوجی کو ایسا تیار نہ کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ باہر کے دشمن کا مقابلہ کر سکے؟ کیسے اس کو اسلام کا قلعہ کہا جا سکتا ہے؟ کام کرنے کا جذبہ۔ اگر ایک طالب علم میرے پاس 8 سال رہا، ایک طالبہ میرے پاس 5 سال رہی، دولت اور عورت کی ہوس ختم نہیں ہوئی، یہ خادم دین کیسے بنیں گے؟ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں صحابہ کی کرامت یہ نہیں سمجھتا کہ قیصر و کسریٰ کو انہوں نے فتح کیا، میں صحابہ کی کرامت یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا ان کے قدموں میں پڑی، دل تو کیا ڈوبتے پیر بھی نہیں بھیگے۔ فیصل ایوارڈ دیا گیا، سعودیہ بلایا گیا، حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، وضو کروا رہے تھے حضرت علی میاں کو، تو چند جملے کہے، حضرت اللہ تعالیٰ نے بڑے اعزاز کا انتظام کیا کہ آپ کو عالم اسلام کا بہت ہی بڑا ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا سجاد، مال کی محبت تو مزاجن نہیں ہے، بس دعا کرو جاہ کی محبت دل سے نکل جائے۔ مال کی محبت تو مزاجن نہیں ہے۔ میرے پاس پڑھنے والی بیٹیاں، میرے پاس فارغ ہونے والے بیٹے، کیا ان کے اندر اتنا استغنا آ گیا؟ کیا تعلقات کی وہ نزاکت،
جو اہل سیاست سے ہونی چاہیے، تعلقات کی وہ حساسیت جو اہل دنیا کے ساتھ ہونا چاہیے، اپنی ذاتی ضرورتوں کو ذات باری کے سوا کسی کے سامنے نہیں۔ فلاح دارین ترکسر کے بہت ہی مربی استاد، ابھی ان کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے صاحب ثروت صاحب ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد آ کر کہا کوئی ضرورت ہو تو بتا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا میں اس مدرسے میں سب سے بڑی کتاب پڑھاتا ہوں بخاری، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو فقیری کا دروازہ کھولتا ہے، سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ اس پر ناداری کا دروازہ کھولتے ہیں۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کو اور بڑا بھکاری بناتے ہیں۔ میں تم سے ضرورت رکھوں گا، اللہ مجھے بھکاری بنائیں گے۔ جب اللہ بھکاری بنا دے گا تو پھر تم مجھے غنی کیا بنا سکتے ہو؟ اکابر کی دسیوں مثالیں ہیں۔ طبیعتیں بہک نہ جائیں سسرال کے ناموافق حالات کی وجہ سے، ہمارے اخلاق ہماری تربیت کے تابع ہوں، سامنے والے کے رد عمل کے تابع نہ ہوں۔ گالی دی سامنے والے نے، مجھے بھی گالی دینا ہے۔ سامنے والے نے قطع رحمی کی، مجھے بھی قطع رحمی کرنا ہے۔ حضرت علی میاں اپنے خاندان کی عورتوں کو جمع کر کے فرماتے تھے، وہ خاندان 300 سال سے جس کا ہمیشہ سرپرست رہا، 300 سال سے ہمیشہ کوئی ایسی مرکزی شخصیت رہی جس سے پورا خاندان اتفاق رکھتا تھا۔ وہ فرماتے تھے میں نے بہت سی اللہ کی بندیوں کو دیکھا، بہت سی اللہ کی بندیوں کو پڑھا، لیکن ان سب میں 2 چیزیں قدر مشترک تھی، وہ ہمیشہ مظلوم رہی، ظالم نہیں رہی، اور ضرور ان کی زندگی میں دل کو کوئی چوٹ لگی جس سے وہ سراپا دعا بن گئی۔ خود ان کی والدہ کی دعاؤں کی کتابیں موجود ہیں۔ یہ وصف ہمیں سیکھنے کا ہے۔ دعوت نبوت کا مظہر ہے، دعا عبدیت کا مظہر ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب دعوت کی مقدار بڑھ جاتی ہے، دعا کی مقدار کم ہو جاتی ہے، تو آدمی کی دعوت میں نفسانیت آ جاتی ہے۔ دعا میں ہی آدمی انکار کرتا ہے، اللہم انا عبیدک و ابناء عبیدک و ابناء امائک، اے اللہ غلام ہوں، غلام کا بیٹا ہوں، باندی کا بیٹا ہوں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ طائف کے سفر میں آپ نے دعا فرمائی ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی الی من یتجہمنی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عجز، انکسار، لاچارگی، بیچارگی میرے بھائیوں بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے صوبے کے بزرگ حضرت مولانا احمد عبداللہ طیب صاحب دامت برکاتہم حاضر ہوئے حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور فرمایا حضرت میں ناظم ہوں، مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ حضرت جون پوری نے فرمایا جتنا اپنی نفی کرو گے اللہ کی طرف سے اتنا اثبات ہوگا، جتنا اپنی نفی کرو گے اتنا اللہ کی طرف سے تمہاری تائید ہوگی۔ بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی اپنی ذات کا انکار کرے، اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا مفتی نوال الرحمن صاحب، بہت بڑی بات ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ میں سمجھا دے، واحد پر موحد پر واحد کی لامکانی کی تجلی ہوتی ہے، وہ لامکانی بن جاتا ہے، لازمانی کی تجلی ہوتی ہے، وہ لازمانی بن جاتا ہے۔ طیّ زمان و مکان دے دیتے ہیں اسے،
جب واحد پر موحد کی وہ تجلیاں ہوتی ہیں، پھر عقل حیران ہو جاتی ہے کہ فلاں عالم نے 40 سال میں 100 سال کا کام کیسے کر دیا، اس نے 50 سال میں 150 سال کا کام کیسے کر دیا۔ تعجب ہوتا ہے کہ اس نے 80 سال میں 150 سال کی مسافت کیسے طے کر لی۔ وقت میں ایسی برکتیں نظر آتی ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ عملے کو نبھانا پڑتا ہے، عملے کو سہنا پڑتا ہے۔ آدمی بڑا بنتا ہے چھوٹوں کو نبھا کر، آدمی بڑا بنتا ہے چھوٹی چیزوں کو نبھا کر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ملفوظ نے بے انتہا فائدہ پہنچایا۔ حضرت فرماتے تھے نوکر بننا آسان ہے، افسر بننا مشکل ہے۔ افسر کو سارے نوکروں کی سننا ہے، نوکر کو صرف افسر کی سننا ہے۔ حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیض العلوم تشریف لائے، اساتذہ کے درمیان بیٹھے، فرمایا بھائی ہمارے حضرت ہردوئی کے پاس 63 سال ہو گئے، ہم نے ایک ہی بات ذہن میں رکھی کہ افسر بننا مشکل ہے، نوکر بننا آسان ہے، ہمیں تو نوکر بننا ہے، نوکر بن کر رہے، انتظام میں مداخلت نہیں کی، عملے کے ساتھ تعلقات متاثر نہیں کیے۔ عملہ نہیں جمے گا، نظام تعلیم ترقی نہیں کرے گا۔ ہمارے حضرت شاہ جمع الرحمن صاحب کے پاس ایک مدرس آئے، کہنے لگے حضرت میں ادارہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا ہر کہنا مشق نئے ادارے قائم کرے گا تو پھر ادارے کا نظام تعلیم کیسے ترقی کرے گا۔ قدوری پڑھانے والے نے 5 سال پڑھایا، 10 سال پڑھایا، الگ ادارہ قائم کر لیا۔ ہدایہ الگ پڑھایا، الگ ادارہ قائم کر لیا۔ اب اس کے بعد پڑھانے والے نو آموز، تجربہ کچھ نہ رکھنے والے طالب علم کا کتنا وقت برباد ہوگا، اس فن کا حق کیسے ادا ہوگا۔ یاد رکھنا پڑتا ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری فرماتے تھے دنیا تنخواہ ملنے کی جگہ ہے، منخواہ ملنے کی جگہ نہیں ہے۔ تنخواہ جسم کی ضرورت، منخواہ خواہش کا مکمل ہونا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ منخواہ ہر ایک کو ملنے کی جگہ آخرت ہے، جنت ہے۔ حالات کس پر نہیں آتے؟ کیا ڈاکٹروں پر حالات نہیں آتے؟ امریکہ میں رہنے والے پر حالات نہیں آتے؟ کیا 4 لاکھ کی تنخواہیں رکھنے والے ملازموں پر ناگواریاں نہیں آتی؟ قناعت سے بڑی کوئی دولت نہیں، خدمت دین سے بڑی کوئی عزت نہیں۔ پیٹ کے لیے جینے والے بہت ہیں، امت کے لیے جینے والوں کی ضرورت ہے۔ رجال سازی کا کام اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام لے رہے ہیں۔ اجرت میں اپنے آپ کو تولنے والے خدمت پر کبھی نہیں جم سکتے ہیں، اجر پر اپنے آپ کو تولنے والے وہی کام کر سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے بڑا غیور کون ہے؟ ہمارے ایک سبحان اللہ کا بدلہ بھی اللہ اپنے پاس نہیں رکھ لیں گے، چکا دیں گے وہ۔ ہم صرف دنیا کیوں چاہتے ہیں؟ آخرت کا خیال کیوں نہیں آتا ہے؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صحابہ کرام تو رو پڑتے تھے دنیا کے ملنے پر، کہیں ایسا تو نہیں اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمات کا صلہ دنیا میں دے دیا، ہماری دینی خدمات کا انعام دنیا میں دے دیا، آخرت کے لیے بھی کچھ اللہ نے باقی رکھا یا نہیں رکھا؟ وہ چاہتے تھے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ آخرت کے لیے باقی رہے۔ تنخواہیں مجبوری میں لی، شیخ الحدیث صاحب نے واپس کر دیا۔ جتنی تنخواہ پوری زندگی مظہر العلوم سے لی، اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی۔ حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو دارالعلوم دیوبند سے
راندیر اشرفیہ سے لی ہوئی پوری تنخواہ کو واپس کر دیا اور فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری خدمات کا کوئی صلہ دنیا میں ہم بندوں سے نہ لیں۔ اتنا اپنے عمل کو نکھار کر، سنوار کر، خالص اور مخلص بنانے کا جذبہ تھا ہمارے اکابر میں۔ میرے بھائیوں، حضرت علی میاں فرماتے تھے اگر ہم میں صفا کے چبوترے والوں کے اوصاف ہیں تو ہمارا مدرسہ صحیح النسب ہے، لیکن اگر ہم میں صفا کے چبوترے والوں کے اوصاف نہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے مدرسے کا نسب کس سے ملتا ہے۔ ثبوت نسب، صحت نسب کی بہت اہمیت ہے، بہت بڑی گالی ہے۔ تیرا باپ وہ نہیں جو تو کہہ رہا ہے، تیرا باپ فلانا ہے۔ ہمارا نسب بھی کس سے مل رہا ہے، ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ جملہ فرماتے تھے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوحات آ گئی، مدینہ پاک میں خوشحالی آ گئی، انصار میں باتیں چلنے لگی، اب تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چلے جائیں گے، اب مدینہ پاک چھوڑ دیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المحیا محیاکم والممات مماتکم، میرا جینا مرنا اے انصار تمہارے ساتھ ہے۔ اگر لوگ مختلف وادیوں میں جائیں گے، انصار جس وادی میں جائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وادی میں جائیں گے۔ حضرت علی میاں فرماتے تھے مدرسے کی خدمت ہم نہیں چھوڑیں گے، بچوں جینا مرنا تمہارے ساتھ ہی ہے میرا۔ کیا رنگ رنگیلیاں آئی اکابر کے پاس، کیا فتوحات آئی زندگی کے آخر میں، لیکن ان اکابر نے طلباء کا ہلکا پن اپنے دل میں آنے نہیں دیا۔ ایک ایک شخصیت ایک داستان ہے، کس کس کو مدینہ یونیورسٹی بھیجا، جامعہ ازہر بھیجا، غیر مسلموں میں کام میں اتارا، سیاسی مسائل میں اتارا، الگ الگ میدان کے لیے الگ الگ شاگردوں کا استعمال۔ اللہ تعالی ہم سب کی تدریس کو بافیض بنائے، ہم سب کو ہمت اور حکمت کے ساتھ جمنا اور مرنا اسی مشن پر، اسی روحانیت پر اللہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔